بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القریٰ میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں کرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم نے یہ لڑکی المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں اینیا کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، طائی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرخے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد
مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا، لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بتا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدھوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیاں پہلے یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بتا تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیحہ تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے اور قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم نے اسے بتا کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیحہ اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا اور آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوں کو ہنسا دیتا تھا، اور اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔
تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کے خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا تھا، اور رسول کریم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا پر ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ مالک نے کہا، اب تم آزاد ہو، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بڑھ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربوع کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ سجا نے کہا، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ مالک بن نویرہ نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربوع میں سے ہوں، خدا کی قسم میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصلحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصلحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی
دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصلحت کے پیغامات بھیجے۔ پیغامات میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وقیہ بن مالک تھا جس نے ان سے مصلحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں شجاع، مالک اور وقیہ کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہا اور لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، مالک بن نویرہ کی لاش لائی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ ایک عورت اپنے بچے کی خونالود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، لیلا کیا تو عورت ہے؟ تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ۔ ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ دیکھ میرے بچے، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ شجاع کو نبوت کس نے دی ہے؟ شجاع تیرے خاوند کی دشتہ ہے، شجاع تیری سوتن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے۔ ہم شجاع کی نبوت نہیں مانیں گی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا جسم ڈولنے لگا تو 2 عورتوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی۔ میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں۔ ایک شور اٹھا، ہم ڈائنے نہیں۔ لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند وقیہ بن مالک اور شجاع کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے۔ لیلا نے کہا، لڑائی بند ہو جائے گی، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا۔ اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ مالک بن نویرہ نے پوچھا، کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ لیلا نے کہا، نہیں، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈام کر رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پہ سام کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے
लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। लैला ने कहा और उसे सुनाया कि इनकी माएँ किस तरह आई थीं और क्या कुछ कह गई हैं। उसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, जा ले जा इसे और इसका भी खून पी ले। क्या तू वो मालिक बिन नवीरा है जिसे लोग हंसमुख कहते हैं? क्या ये है तेरी सखावत और शुजात कि तू एक औरत के जाल में आकर लूटमार करता फिर रहा है? अगर तू बहादुर है तो मदीना पर चढ़ाई कर, यहाँ निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है। मालिक बिन नवीरा मामूली आदमी नहीं था, उसकी शख्सियत में इनफिरादियत थी जो दूसरों पर तासुर पैदा करती थी। उसने ताने कभी नहीं सुने थे, उसका सर कभी झुका नहीं था। लैला ने उसे खामोश खड़ा देखकर कहा, क्या ये है तेरा गरूर? क्या तू इन मासूम बच्चों की लाशों पर तकब्बुर करेगा? एक औरत की खातिर एक औरत ने तेरा गरूर और तकब्बुर तोड़कर तुझे कातिल और डाकू बना दिया है। मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ, पीछे से एक तीर मेरे पीठ में उतार देना। मालिक बिन नवीरा गरज कर बोला मगर बुझ के रह गया और मुजरिम सी आवाज में कहने लगा, लैला, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ ना बोल मालिक, मैं जा रही हूँ। सुजा को ले आ यहाँ। ये याद रख ले, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूनख्वारी तुझे इन मरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेगी।